اور یہ اللہ کی ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس دعا کو ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ جو ام القرآن ہے، جو قرآن کا خلاصہ ہے، جو ہر نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت مانگنا سکھا دیا۔ اس سے اندازہ لگائیے ہدایت کتنی بڑی دولت ہے۔ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو دوست نے آپ کی مدد کی تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے مدد کر رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہ دے۔ اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے خیر اور محبت کو ڈالا تو یہ آپ کی مدد کرانے ہونا چاہیے کہ آج میں سیدھے راستے پہ ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں کل بھی اسی طرح ہدایت پہ رہوں اللہ کی توفیق کے بغیر۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ آج متقی پرہیزگار ہیں اور کل گمراہ ہو گئے، مرنے سے پہلے گمراہ ہو گئے اور گمراہ کن فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اسی لیے انسان کو ہدایت ہر والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایاک نعبد کی تفسیر ہم نے سنی ہے۔ ایاک نستعین کے تعلق سے ہم نے یہ جانا کہ صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم مدد طلب نہیں کرتے۔ یہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ چند امداد تحت الاسباب بھی ہوتے ہیں، جیسے کسی کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، قرضہ دینا یا ڈاکٹر کے پاس جانا۔ اس میں ہم اللہ کے علاوہ بھی مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ یعنی آپ کسی کے پاس قرض لینے گئے اور کسی دوست نے آپ کی مدد کی تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے مدد کر رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہ دے۔ اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے خیر اور محبت کو ڈالا تو یہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ تو اصل مدد کرنے والا اللہ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں، یہ عقیدہ ہو کہ گولی کھانے پر اللہ کے حکم سے یہ گولی اور یہ دوائی ہماری بیماری دور کر رہی ہے۔ گولی کے اندر بذات خود یہ طاقت نہیں کہ وہ بیماری دور کرے، اللہ کے حکم سے ہی ہم کو شفا مل رہی ہے۔ تو جو کام تحت الاسباب ہے اس میں بھی یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی کی مدد سے ہم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ بعض وقت آپ دیکھیں کہ ریئیکشن ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان گولی کھاتا ہے لیکن اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ایک حدیث میں بندوں کو بڑے پیار اور محبت سے کہا کہ تم ہر چیز مجھ سے مانگو، تم اپنی دنیا کا بھی مجھ سے سوال کرو اور اپنی آخرت کا بھی تم مجھ سے سوال کرو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صاحب رسول ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یا عبادی کہہ کے پکارا، اے میرے بندو، اے میرے بندو، بڑے پیار اور محبت سے۔ تو اس میں سے کچھ الفاظ یہ ہے کہ اللہ نے کہا یا عبادی کلکم ضال الا من، اے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، وہی ہدایت پہ ہے جس کو میں ہدایت دوں۔ تو تم کیا کرو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت عطا کروں گا۔ اور ہم ہر نماز میں اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ تو اللہ سے ہر وقت بندے کو ہدایت طلب کرنا ہے۔ آج ہم ہدایت پہ ہیں تو ضرور نہیں کہ کل بھی ہدایت پہ رہیں۔ انسان کو کبھی غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں سیدھے راستے پہ ہوں، ضروری نہیں کہ میں کل بھی اسی طرح ہدایت پہ رہوں اللہ کی توفیق کے بغیر۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ آج متقی پرہیزگار ہیں اور کل گمراہ ہو گئے، مرنے سے پہلے گمراہ ہو گئے اور گمراہ کن فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اسی لیے انسان کو ہدایت ہر وقت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
سورہ فاتحہ میں اس دعا کو ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ جو ام القرآن ہے، جو قرآن کا خلاصہ ہے، جو ہر نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت مانگنا سکھا دیا۔ اس سے اندازہ لگائیے ہدایت کتنی بڑی دولت ہے۔ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا۔ ہر ایک کو دنیا دے دی جاتی ہے، لیکن ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ دنیا ہر ایک کو دے دیتا ہے، جس سے محبت ہو جس سے محبت نہ ہو، سب کو دنیا مل جاتی ہے، لیکن ہدایت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی اور خیر کا ارادہ چاہتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کو ہدایت مانگنے کی دعا سکھلائی گئی ہے کہ ہر وقت ہدایت مانگتے رہو، یا اللہ ابھی ہدایت دے، کل بھی ہدایت دے، مرے دم تک ہدایت پہ قائم رکھ۔ تو فرمایا کہ اے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، لیکن وہی جس کو میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، ہدایت تم مجھ سے مانگتے رہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا عبادی کلکم جائعون من اطعمت فاستطعمونی، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، لیکن وہی جسے میں کھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگو۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی کلکم عار من کسوتو، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، لیکن وہی جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں دین بھی آ گیا، دنیا بھی آ گئی، ہدایت کا بھی سوال کرنے کا حکم دیا گیا، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اور پھر کھانے پینے کا بھی اللہ نے سوال کرنے کا حکم دیا، کہا تم سب کے سب بھوکے ہو، وہی کھا سکتا ہے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو عطا کروں گا۔ تم سب کے سب ننگے ہو، لیکن وہی جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج کھانے کی فراوانی ہمارے پاس ہے، کپڑا ہم اپنی مرضی سے پہن رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کھانے کو محتاج تھے، کپڑا پہننے کے لیے محتاج تھے۔ آج سائنس کی ترقی کا دور ہے، ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں۔ ایک آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، لوگ کھانے کے لیے کتنا ترستے تھے۔ آپ اپنے دادا، اپنے نانا، اگر وہ لوگ موجود ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ ان کے زمانے میں لوگ کیا کھاتے تھے۔ کھانے کے اتنے ایسے اسباب میسر نہیں تھے، بڑی مشکل سے کھانا ملتا تھا۔ وہی جو کی روٹی، وہی تھوڑا بہت کھا لیتے تھے، کھانے کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے فراوانی کی، یہ اللہ کا فضل ہے، کھانا آج ہمارے پاس میسر ہے۔ اور پہننے کا بھی پہلے کیا نظام تھا، لوگ لنگی پہن لیتے اور 2 کپڑوں میں زندگی گزارتے، اوپر ایک چادر اوڑھ لیتے، نیچے سے ایک تہبند پہن لیتے، یہی ان کے کپڑے ہوتے تھے۔ تو کھانے میں اور کپڑا پہننے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہی تم بھوکے ہو، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھلاؤں گا، تم ننگے ہو تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کپڑا پہننے میں وہ اختیار رکھتا ہے اور اس کو طاقت ہے، تو پھر قیامت کے دن وہ کپڑا پہن کے بتائے، قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ تم کل قیامت کے دن ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے برہنہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو اگر کپڑا پہننا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت میں ہے، تو قیامت کے دن کوئی کپڑا پہن کے دکھائے، سب ننگے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دو بھی اللہ سے سوال کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ تم بھوکے ہو، کھانا اللہ سے مانگو، اللہ تم کو کھلائے گا۔ تم برہنہ ہو، کپڑے اللہ سے مانگو، اللہ تم کو عطا کرے گا۔ اور پھر کہا ہدایت، تم سب گمراہ ہو، ہدایت بھی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے گا۔ تو دین اور دنیا دو بھی اللہ سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا یا عبادی، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے جاتے ہو، کثرت کے ساتھ رات اور دن تم گناہ کرتے جاتے ہو،
بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تم سب گناہ کرتے جاتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہوں، تو تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے میرے بندو یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا میں چاہوں، اس لیے فائدہ مجھ سے مانگو، میں تم کو فائدہ پہنچاؤں گا، اور کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اتنا ہی مگر جتنا میں چاہوں، اس لیے مجھ سے سوال کرو، میں نقصان سے تم کو بچاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے میرے بندو تم سب کے سب اگر ایک ایسے شخص کی طرح ہو جاؤ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی شخص کی طرح، اللہ کے فرمانبردار بندے کی طرح پورے کے پورے بن جاؤ، تب بھی میری حکومت میں، میری سلطنت میں تم ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم سب کے سب ایک فاجر، فاسق، گناہگار آدمی کی طرح سب کے سب تم بن جاؤ، تب بھی میری حکومت میں، میری سلطنت میں ذرا برابر بھی تم کمی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ ہماری عبادتوں سے، اللہ کے فرمانبردار بننے سے اللہ کی حکومت اور سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اور اگر ہم سب اس کے نافرمان بن جائیں تو اس کی حکومت اور سلطنت میں کچھ کمی ہونے والی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندو تمہارے اولکم و آخرکم، تمہارے اول و آخر، و انسکم و جنکم، تمہارے انسان اور جن سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، صرف انسان نہیں بلکہ پورے کے پورے جن سب ایک وادی میں جمع ہو جائیں اور سب مجھ سے سوال کرنے لگیں، اپنی اپنی حاجت کو طلب کرنے لگیں، اور میں سب کو عطا کرتے چلے جاؤں، تب بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنے ایک بڑے سمندر میں کوئی سوئی ڈبو کے نکالے تو پانی میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کے خزانے ہیں۔ ایک بہت بڑا سمندر، اگر اس میں سوئی ڈبو کے نکالے تو وہ سوئی سمندر میں سے کیا کم کر سکتا ہے؟ فرمایا تمہارے سب کے سب انسان اور جن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب اپنے اپنے مطالبات کرتے جائیں، مجھ سے مانگتے چلے جائیں، اور میں سب کو دیتا چلے جاؤں، جتنا مانگے اس سے زیادہ عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں کہ ایک بہت بڑے سمندر میں کوئی سوئی ڈبو کے نکالے تو پانی میں کمی ہوتی۔ کیا کمی ہوگی پانی میں؟ تو اللہ اپنے خزانے بتا رہا ہے کہ میں اتنے بڑے خزانے کا مالک ہوں، تو تم کیوں مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتے ہو؟ تو تم مجھ سے ہی سوال کرو، مجھ ہی سے مانگو، میں تمہارے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تم مانگو، تم سوال کرو۔ سوال کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کے اندر، اس حدیث کے اندر مدد مانگنا سکھایا گیا کہ انسان دین بھی اللہ سے مانگے، دنیا بھی اللہ سے مانگے، ہدایت بھی اللہ سے مانگے، بھوک سے بچاؤ بھی اللہ سے مانگے، اور پھر کپڑے بھی اللہ سے مانگے، توبہ و استغفار بھی اللہ ہی سے کرے، ہر سوال اللہ سے مانگے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہر معاملے میں ہم کو اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے سوال کرنے کی اور اسی سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔